اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے بری۔ اور جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی، جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جانی ہے۔ ناممکن جیسی چیزیں اللہ پاک مقدر میں نہیں لکھتے، کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں صرف دعاؤں سے ملا کرتی ہیں۔ وہ تو ہر لاحاصل چیز کو بھی حاصل کرنے پر قادر ہے، تو میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ وہ تو غفور ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ ہاں کو نہیں اور نہیں کو ہاں کرنے پر قادر ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں تو ہر دفعہ اس کے سامنے جھولی پھیلا دیتی ہوں تاکہ وہ اس میں وہ چیز ڈال دے جو مجھے چاہیے۔ دعاؤں پر یقین ہی ہماری تقدیریں بدلتی ہے، اور وہ ہو جاتا ہے جس کا ہمیں کبھی تصور بھی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ جس دعاؤں کی قبولیت کو تم یقین سے مانگتے ہو، یہی یقین تمہاری منزل تک تمہیں پہنچا دیتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ جو تم مانگ رہی ہو وہ ناممکن ہے، لیکن مجھے معلوم ہے اگر میں اللہ سے اس امید سے مانگتی ہوں کہ وہ مجھے نواز دے گا، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو اللہ پر، اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے، چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے تب بھی۔ اگر تم اللہ پر یقین کامل رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو، کیسے شر میں سے بھی وہ خیر نکال دیتا ہے۔ تم یہ جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کے کن پر یقین ہے اور آپ کو معجزوں پر یقین ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھار اندھیروں کا آنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہمیں اجالوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اندھیرے ہی ہوتے ہیں جو ہماری خود سے پہچان کرواتے ہیں، ان اندھیروں سے ہی ہم خود سے لڑنا سیکھ پاتے ہیں۔ اندھیرے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے رب سے ملنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ اندھیرے نہ ہوتے تو ہم کبھی جان نہ پاتے کہ ہمارے اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں۔ دنیا میں جس طرح ہر چیز وقتی ہے، اسی طرح یہ اندھیرے بھی وقتی ہوتے ہیں۔ ہمیں بس اپنے رب پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا رب دن کو رات میں، موسم گرما کو موسم سرما میں بدلتا ہے تو وہ اندھیروں کو اجالوں میں، غم کو خوشیوں میں، مشکلات کو آسانی میں بدل سکتا ہے۔ پھر ہمیں گھنے اندھیروں میں بھی روشنی کی کرنیں دکھائی دیتی ہیں اور بے حد سکون ملتا ہے۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔
مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگوں میں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے؟ کیا ہو اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائے گاں جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، پھر بھی اسے بے تحاشا پیار آتا ہے جب تم اسے اپنی داستان سناتے ہو۔ تمہاری عرش تک جاتی آواز اسے بے حد پسند ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ وہ جب تم اسے پکارتے ہو، اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اے انسان، وہ رب تو تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ گناہوں کو اپنے آپ پر حاوی مت ہونے دینا، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ وہ تو تمہیں تمہارے رب سے نا امید کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے تمہارا۔ تو تم جتنی بار بھی اس رب سے معافی مانگو گے وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ بے شک تمہارے رب کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے اور اس سے معافی طلب کرتے ہیں۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہیں، پھر چاہے سب سے پہلے جاؤ یا سب سے آخر میں، سب سے کہنے کی کیا ضرورت جب اللہ ہے نا؟ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہاں کی تھکن اتر جائے گی۔ وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو ہمیں اس کے قریب رکھتی ہیں۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ توڑتا کیوں ہے ہمیں؟ کیونکہ ہم جب تک ٹوٹتے نہیں ہیں تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہیں۔ پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ ہمیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر اختتام میں وہ ہماری کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس اس کی جگہ پر ہی رکھ دیتا ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ ایسی دیری تو لاتا ہی نہیں جس کے بعد ہمارے لیے قبولیت نہ ہو۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، اور اللہ تو وہ ہے جو تمہاری سوچ سے بڑھ کر، تمہاری دعاؤں سے بھی کہیں زیادہ اور تمہارے مانگنے سے بھی پہلے نواز دیتا ہے۔ پھر آخر تمہیں کون سا اندیشہ ہے؟ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا، اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ انسان کی زندگی میں کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے کافی ہے، وہی تمہارا کارساز ہے۔ حالات چاہے پھر کتنے ہی کیوں نہ سازگار ہوں، جو بھی برا کرتا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔
میرا رب انصاف پسند ہے، ہر شے پر اس کا اختیار ہے۔ جو معاملات اللہ کے حوالے کر دیے جائیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالی بے تحاشا سکون ڈال دیتا ہے۔ تم اس کی رضا کی خاطر اگر کچھ بھی قربان کرتے ہو، تمہارے گمان سے بڑھ کر وہ تمہیں نواز دیتا ہے، اور جب تکلیف تمہاری برداشت سے باہر ہونے لگے تو سجدے میں گر جایا کرو۔ اس رب سے دعا اور صبر طلب کیا کرو کہ جس کے ہاتھ میں تمہاری پوری تقدیر ہے، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔